ارشاد عارف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ جو سو موٹم کا قدم اٹھا لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ میرا خیال ہے جیسا یاسین آزاد صاحب فرما رہے ہیں کہ چونکہ 300 وکلاء نے خط بھی لکھا تھا، بعض سیاسی پارٹیاں بھی یہ مطالبہ کر رہی تھی، تو یہ لارجر بینچ کی تشکیل تو مناسب ہے، کیونکہ ایک ریٹائر جج تھا، وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہی سابق کیوں نہ ہو، ایک حاضر سر ججز کے معاملات کا اگر جائزہ لے گا تو ظاہر اطمینان تو کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ انہوں نے شکایت جو کی ہے وہ سپریم کورٹ سے کی ہے کہ جناب ایک جج جناب صدیقی صاحب نے شکایت کی، اس کی بنیاد پر ان کو اپنے منصب سے الگ کر دیا گیا، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کی شکایت درست تھی، ان کو غلط طریقے سے ہٹایا گیا تھا، ان کو بحال کیا گیا ہے اور ان کو بیک بینیفٹ دیے گئے ہیں۔ بحالی اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ ریٹائرمنٹ ان کی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ جو سلسلہ جو الزامات جناب صدیقی صاحب نے ڈاکٹر صدیقی صاحب نے لگے تھے، وہ اس قضیے کا تدارک نہیں ہوا، ان شکایات کا تدارک نہیں ہوا، وہ مداخلت جاری ہے ایگزیکٹو کی اور بعض دوسرے لوگوں کی۔ تو ہم کیا کریں؟ تو اس پہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس پہلے بھی لینا چاہیے تھا۔ یہ سپریم کورٹ کے کرنے کا کام ہے، کمیشن کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ شکایت جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کوئی اس انداز کی کہ جناب کسی کی چوری ہوئی اور آپ نے جا کے تحقیقات کری ہے۔ اگر ثابت ہو جاتا ہے، ان افسران کو، ان لوگوں کو طلب کیا جائے جنہوں نے مداخلت کی ہے، ان سے پوچھا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے یہ کمیشن کی تشکیل، یہ جو موجودہ لارجر بینچ کی تشکیل زیادہ مناسب ہے۔ ہاں البتہ اس کی تشکیل پر اس میں جو موجود ججز ہیں، قابل احترام ججز ہیں، ان پر اعتراض ہو سکتا ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو چیف جسٹس کے ساتھ مل کر وزیر اعظم سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، کمیشن کی تشکیل پر اپنی رائے بھی دے چکے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے ان پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ اور دوسرے منیب اختر صاحب جو ان کے بعد سینئر جج ہیں، ان کو بھی شامل نہیں کیا گیا، عائشہ ملک کو بھی شامل نہیں کیا گیا، جونیئر موسٹ ججز کو شامل کیا گیا ہے۔ اور چونکہ ایک تاثر سابقہ دور میں پیدا کیا گیا تھا ہم خیال بینچ کا، تو یہ ہم خیال بینچ جو حکومت کا ہم خیال یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ججز کا ہم خیال بینچ کی اکثریت کا تاثر جو ہے نہیں ابھرنا چاہیے۔ ان دو قابل احترام ججز کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے منصور علی شاہ صاحب مناسب نہیں سمجھیں گے کہ جب میں اپنی رائے دے چکا ہوں تو میں اس بینچ کی سربراہی کروں۔ اس بینچ کو معاملات کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ اگر کوئی غلط بیانی ہوئی ہے 6 ججز کی طرف سے، مبالغہ آرائی ہوئی ہے، کوئی سیاسی گیم ہوئی ہے، اس کا بھی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ اگر ان کی شکایت درست ہیں تو ان کا ازالہ بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، براہ راست سماعت کی بھی درخواست آئی تھی سامنے کہ براہ راست سماعت کو دکھایا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سماعت کو براہ راست دکھایا جانا چاہیے؟ بالکل بالکل، یہ ایک قومی نوعیت کا اور عدلیہ کی آزادی، خود مختاری، احترام کا تقاضا ہے۔ تو اس کو بالکل، جتنے کیس بھی اب تک لائیو نشر ہوئے ہیں، یہ ان سے زیادہ اہمیت کا معاملہ ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ماضی کے معاملات کو جو ہے جتنی اہمیت دیتے ہیں، حال کے معاملات کو نہیں دیتے۔ ماضی کیسز جو ہیں جو گزر چکے ہیں، جن کا انفیکٹ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا، کسی مدعی کو کوئی فائدہ نہیں پڑتا، اس کی ہم لائیو اگر نشر کر رہے ہیں تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمارے حال پر بھی اثر انداز ہوگا اور مستقبل پر ہی اثر انداز ہوگا۔ تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ اس کو لائیو نشر ہونا چاہیے۔